بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں مباحث عدل الہی کے بارے میں ہے، اور خداوند منان کے فضل و کرم سے عدل الہی کے مباحث میں چھٹی فصل کے اندر گفتگو ہے۔ یہ چھٹی فصل قاعدہ لطف کے بیان میں ہے۔ عدل الہی کے مباحث میں سے یا کتاب کی تعبیر کے مطابق حکمت الہی کی فروعات میں سے ایک مسئلہ وجوب لطف ہے۔ یہاں پر دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ جو متکلمین کی تعبیر ہے کہ خدا پر واجب ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایک عام سا انسان خداوند منان کی ذمہ داری معین کرتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان آ کر خدا پر یہ حکم لگاتا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ یوں کرے، نہ، مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات، اس کے اسماء و صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری عقل یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس کام کو خدا ترک نہیں کر سکتا، یعنی خود اس کے اسماء و صفات کا لازمہ ہے، اس کے کمالات کا تقاضا ہے۔ اگر اچھی تعبیر استعمال کروں تو یہ وجوب علی اللہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ وجوب عن اللہ ہے، خدا کی جانب سے وجوب ہے، خود اس کے اسماء و صفات کا تقاضا یہ ہے۔ یا قرآن مجید کی تعبیر استعمال کروں تو وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، یہی مقصد ہے۔ یہ ہو گیا کلمہ وجوب کے بارے میں۔ دوسرا نقطہ لطف کے بارے میں۔ لطف سے مراد متکلمین کی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو مکلف کو اطاعت خدا کے قریب کرے اور خدا کی معصیت سے دور کرے، کہ اسے اصطلاحاً لطف مقرب بھی کہتے ہیں۔ البتہ اگر اس لطف کا تعلق وقوع تکلیف کے ساتھ ہو، تکلیف کے واقع ہونے سے ہو، تو اس کو لطف محصل کہتے ہیں۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی یہاں پر ایک عبارت کو نقل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم کتاب کے اندر دیکھیں گے۔ بس لطف کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کام کی بنا پر مکلف اطاعت خدا کے قریب ہو جائے اور معصیت اور گناہ سے دور ہو جائے۔ اگر ایسا کام کرنے سے مکلف واقعاً اطاعت کے قریب آتا ہے اور معصیت سے دور جاتا ہے، تو خداوند متعال کے لطف و کرم کا، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اس لطف کو انجام دے۔ اور یہیں سے وجوب لطف کے لیے جو برہان متکلمین قائم کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ مرحوم محقق بہرانی کہتے ہیں کہ خدا پر لطف واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لطف کو ترک کیا جائے گا تو نقض غرض لازم آئے گا، اور نقض غرض خداوند متعال سے بعید ہے کہ وہ نقض غرض نہیں کر سکتا۔ اچھا، بیان ملازمہ اس طریقے سے کہ دیکھیں خداوند منان جب مکلف سے چاہتا ہے کہ وہ مکلف اطاعت کو انجام دے، کوئی امر کرتا ہے خدا کہ فلاں کام کو انجام دو، یا کوئی نہیں کرتا ہے کہ فلاں کام سے رک جاؤ، اور خدا جانتا ہے کہ اس اطاعت کو مکلف اسی صورت میں انجام دے گا جب کوئی خاص قسم کا فعل انجام دیا جائے یا خاص طرح کا لطف کیا جائے۔
اگر وہ لطف کیا جائے گا تو مکلف اس طاعت کو انجام دے گا، اگر لطف نہیں کیا جائے گا تو مکلف اس طاعت سے دور ہوگا۔ تو یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ پروردگار عالم کو وہ فعل اور وہ لطف انجام دینا چاہیے۔ عام طور پر جو یہاں پر مثال بھی دیتے ہیں کہ خوبصورت مثال ہے، مثلا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ کسی دوست کو دعوت کے اندر مدعو کرے اور کہے کہ فلاں بندہ اس کی دعوت میں شرکت کرے، لیکن اس کو پتہ ہو کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مثلا میں اس کو دعوت نامہ دوں، اگر میں اس کو دعوت نامہ نہیں دوں گا تو وہ بندہ میری دعوت میں شرکت نہیں کرے گا، اگرچہ اس کو پتہ بھی ہو لیکن اگر میرا دعوت نامہ اس کے پاس نہیں جائے گا تو وہ دعوت میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر اگر میں چاہتا ہوں اپنے اس دوست کو دعوت میں بلاؤں تو پھر مجھے دعوت نامہ دینا پڑے گا، اگر میں دعوت نامہ نہیں دوں گا یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری دعوت میں آئے، کیونکہ مجھے پتہ بھی ہے کہ اس دعوت نامے کے بغیر وہ دعوت میں نہیں آئے گا۔ اب اگر میں اس کو دعوت نامہ نہ دوں اس کا مقصد یہ ہوگا میں نہیں چاہتا کہ وہ بندہ میری دعوت میں آئے۔ اسی طریقے سے جب خداوند منان خداوند قدوس جانتا ہے کہ اگر میں فلاں کام کو انجام نہیں دوں گا تو مکلف طاعت نہیں کرے گا، جبکہ خدا چاہتا ہے کہ مکلف طاعت کرے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پھر خداوند متعال کو وہ لطف انجام دینا ہوگا۔ یہ معمولاً جو متکلمین برہان ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اس لطف کے شرائط بھی ذکر کرتے ہیں، معمولاً 2 شرط ذکر کرتے ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ لطف کا تعلق کو خود تمکین اور قدرت کے ساتھ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر وہ لطف انجام نہ دیا جائے تو مکلف کو اصلاً قدرت ہی نہ ہو، نہ، کیونکہ اگر مکلف اس لطف کے بغیر عاجز ہوگا تو عاجز کو اصلاً تکلیف دینا کبھی ہے، جب عاجز کے لیے تکلیف کبھی ہے تو اس کے مورد میں لطف کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہوگا۔ بس پہلا نقطہ یہ کہ اس لطف کا تعلق انسان کی اصل قدرت کے ساتھ نہیں ہے۔ 2، وہ لطف ایسا نہ ہو جو انسان کو مجبور کر دے، اگر انسان کو اس لطف کے ذریعے سے مجبور کر دیا جائے تو بھی تکلیف کے فلسفے کے برخلاف ہے۔ خداوند متعال مکلفین کو تکلیف دیتا ہے تاکہ ان سے امتحان لے، خب اگر ان کو مجبور کر دیا جائے تو اصلاً امتحان کا فلسفہ فوت ہو جائے گا۔ یہاں سے کہتے ہیں یہ جو مشہور اشکال کیا جاتا ہے اس کا بھی جواب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر لطف کی بنا پر مکلف اطاعت کے قریب ہوتا ہے اور معصیت سے دور ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پھر کائنات میں کوئی عاصی اور گناہ گار نہ ہو، کیونکہ خدا نے تو لطف انجام دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عزیز من، لطف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو مجبور کیا جائے، لطف کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اطاعت کے قریب لایا جائے، اس کو مجبور نہیں کرتا۔ یہ تقریباً مطالب ہیں اس قاعدہ لطف کے بارے میں، کہ پرانی کلام کی کتابوں میں اس قاعدہ لطف کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ جتنا متکلمین اس پر زور دیتے ہیں شاید اس قاعدے کے اندر اتنا دم نہیں ہے۔ یہ قاعدہ جو قاعدہ لطف کے عنوان سے کلامی کتابوں میں کہ عدلیہ کی جانب سے بڑے مد و شد سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اشاعرہ اس کو رد کرتے ہیں، حق کے مطلب اس میں یہ ہے کہ دونوں طرفوں سے افراط اور تفریط ہے، کہ تفصیلات یہاں پر نہیں ہے، تفصیلات اپنے مقام پر، لیکن بہرحال قاعدہ لطف جس طریقے سے متکلمین ذکر کرتے ہیں جس مد و شد کے ساتھ، شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اتنا قوی قاعدہ نہیں ہے، قابل مناقشہ ہے، کہ ہم اس کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ بھلا کلامی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اب کیا بیٹھ کر اس کو نقد کریں۔ الفصل السادس وجوب اللطف عند المتکلمین،
مما یترتب علی حکمتہ تعالی وجوب اللطف علیہ سبحانہ، فرماتے ہیں کہ وہ مطالب کے جو حکمت الہی پر مترتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک وجوب لطف ہے کہ لطف واجب ہے پروردگار عالم پر۔ واللطف عند المتکلمین، متکلمین کے نزدیک لطف کی تعریف یہ ہے، عبارت ہے اما یقرب المکلف الی الطاعہ ویبعدہ عن المعصیہ، لطف یعنی جو مکلف کو اطاعت کے قریب کرے اور معصیت خدا سے دور کرے۔ ثم ان اتصل اللطف بوقوع التکلیف، اگر اس لطف کا تعلق وقوع تکلیف کے ساتھ ہو، یسمى لطفا محصلا، اس کو لطف محصل کہتے ہیں، وَإِلَّا يُسَمَّى لُطْفًا مُقَرِّبًا، اگر وقوع تکلیف سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس کو لطف مقرب کہتے ہیں۔ قال سید المرتضی رحمہ اللہ ان اللطف ما دعا الى فعل الطاعہ، لطف یعنی جو فعل اطاعت کی طرف بلائے، وینقسم الى ما یختار المکلف عنده فعل الطاعہ، یہ تقسیم ہوتا ہے ایک تو اس کی طرف کہ جس لطف کے ہوتے ہوئے مکلف فعل اطاعت کو اختیار کرتا ہے، وَلَوْلَاهُ لَمْ يَخْتَرْهُ، اگر یہ لطف نہ ہوتا تو مکلف فعل اطاعت کو اختیار نہ کرتا۔ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَخْتَارُ وَإِلَى مَا يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اختیارها، اور دوسرا وہ کہ جس میں فعل اطاعت کو اختیار تو نہیں کرتا لیکن بہرحال اختیار کرنے کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، کہ پہلا وہی لطف محصل اور دوسرا لطف مقرب ہے۔ وَكِلَا الْقِسْمَيْنِ يَشْمُلُهُ كَوْنُهُ دَاعِيًا، دونوں قسموں کو یہ عبارت شامل ہے کہ یہ لطف برحال داعی اور انگیزہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ وہ فعل طاعت کو انجام دے۔ برہان و وجوب اللطف، فرماتے ہیں وجوب لطف کے لیے برہان، استدلوا علی وجوب اللطف علیہ سبحانہ، پروردگار عالم پر وجوب لطف واجب ہے اس پر استدلال کرتے ہیں اس طریقے سے، بِأَنَّ تَرْكَ اللُّطْفِ يُنَاقِضُ غَرَضَهُ تَعَالَى، لطف کو ترک کرنا مناقضت رکھتا ہے پروردگار عالم کی غرض سے۔ غرض پروردگار عالم کیا ہے؟ يُنَاقِضُ غَرَضَهُ تَعَالَى مِنْ خَلْقِهِ الْعِبَادَةَ وَتَكْلِيفِهِمْ، یہ جو پروردگار عالم نے بندوں کو خلق کیا ہے اور ان کو جو تکلیف دی ہے اس غرض کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ وَهُوَ قَبِيحٌ لَا يَصْدُرُ مِنَ الْحَكِيمِ، نقض غرض قبیح ہے اور حکیم سے صادر نہیں ہو سکتی۔ قال المحقق البحرانی، قواعد المرام مشہور کتاب محقق بحرانی کی، وہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَوْ جَازَ الْإِخْلَالُ بِاللُّطْفِ فِي الْحِكْمَةِ، اگر حکمت الہی کے اندر لطف کو ترک کرنا جائز ہوتا، فَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ الْحَكِيمُ كَانَ مُنَاقِضًا لِغَرَضِهِ، اس فرض کے ساتھ کہ اس کو مکلف حکیم یعنی خداوند متعال انجام نہ دے، اگر ایسے ہوتا لو جاز الاخلال کان مناقضا لغرضه، تو خدا اپنے غرض کو نقض کرنے والا ہوتا۔ لیکن اللازم باطل، کہ نقض غرض محال ہے، فالملزوم مثلہ، پس ترک لطف بھی محال ہے، یعنی لطف کرنا واجب ہو جائے گا۔ بیان الملازمہ، وجہ ملازمہ یہ ہے انہ تعالی اراد من المکلف الطاعہ، خدا نے مکلف سے اطاعت کو چاہا ہے، فاذا علم انہ لا یختار الطاعہ او لا یکون اقرب الیہا، کہ پہلا لطف محصل اور دوسرا مقرب، اگر خدا جانتا ہو کہ مکلف طاعت کو اختیار نہیں کرے گا یا اس کے قریب نہیں جائے گا، الا عند فعل یفعلہ بہ، سوائے اس صورت میں کہ جب وہ ایک فعل کو انجام دے، لا مشقت علیہ فیہ ولا غضاضۃ، جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو اس میں، وجب فی الحکمت ان یفعلہ، واجب ہے خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس فعل کو انجام دے۔
اذ لو اخل بھی اگر اس فعل میں اخلال کرے اور اس کو انجام نہ دے لکشف ذلک عن عدم ارادتہ لہ تو یہ اخلال فعل کشف کرے گا کہ پس اس فعل کا خدا نے مکلف کے لیے ارادہ نہیں کیا تھا. وجرى ذلك مجرى من اراد من غیرہ حضور طعامہ وعلم او غلب ظنه انه لا يحضر بدون رسول فمتى لم يرسل اد مناقضا لغرضه. کہ یہ مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ قائم مقام ہے اس صورت کے جب ایک بندہ کسی سے چاہتا ہو کہ وہ اس کی دعوت میں آئے اور اس کو یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ وہ پیغام بھیجنے کے بغیر نہیں آئے گا، اور اس صورت میں اس کو وہ دعوت نامہ نہ بھیجے تو یہ بندہ اپنی غرض کا مناقض شمار ہوگا، یعنی شروع سے نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس کے پاس آئے. وبیان بطلان اللازم، بطلان لازم کا بیان. ان العقلاء یعدون المناقضۃ للغرض صفحا، اگر نقض غرض کو عقلاء صفا اور بے وقوفی سمجھتے ہیں. وہو ضد الحکمہ ونقص، یہ ضد حکمت ہے اور نقص ہے. ونقص علیہ تعالی محال، اور نقص خداوند متعال کی بارگاہ میں محال ہے. یہ بیان مروم محقق بحرانی کا. شروط اللطف، ان القائلین بوجوب اللطف ذکروا له شرطین، فرماتے ہیں کہ جو وجوب لطف کے قائل ہیں وہ اس لطف کے لیے دو شرائط کو ذکر کرتے ہیں. الاول ان لا یکون له حظ فی التمکین وحصول القدرہ، پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس لطف کے لیے تمکین میں کوئی حصہ نہ ہو، قدرت کے حاصل کرنے میں کوئی حصہ نہ ہو. یعنی ایسے نہ ہو کہ اس لطف کے بغیر اصلاً قدرت حاصل نہ ہوتی ہو، نہ ایسے نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اذ العاجز غیر مکلف، کیونکہ جو عاجز ہے وہ مکلف نہیں ہے. فلا یتصور اللطف فی موردہ، ایسے بندے کے مورد میں لطف مانا نہ دارا. دو ان لا یبلغ حد الالجاء، مجبور کرنے کی حد تک نہ پہنچے. ولا یسلب عن المکلف الاختیار، مکلف سے اختیار کو سلب نہ کرے. لئلا ینافی الحکمہ، تائن کہ یہ منافی حکمت نہ ہو. فی جعل التکلیف، تکلیف کے جعل کرنے میں. من ابتلاء العباد و امتحانہم، حالا حکمت وہ کون سی ہے؟ تکلیف کو جعل کرنے میں حکمت یہ تھی کہ بندوں کو مبتلا کیا جائے، امتحان لیا جائے. اب اگر اس سے اختیار کوئی سلب کر لیا جائے تو یہ فلسفہ فوت ہو جائے گا. وباعتبار شرط الاخیر یتبین، آخری شرط کے اعتبار سے روشن ہو جائے گا. کیا؟ وَهْنُ مَسْتُشْكِلَ عَلَى وُجُوبِ اللُّطْفِ، یہ جو وجوب لطف پر اشکال کیا جاتا ہے اس کی سستی روشن ہو جائے گی. کیا ہے؟ بِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ اللُّطْفُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَكَانَ لَا يُوجَدْ فِي الْعَالَمِ آسٍ، یہ وہ اشکال ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر لطف اللہ پر واجب ہوتا تو عالم کے اندر کوئی گناہ گار نہ ہوتا. لِأَنَّهُ مَا مِن مُكَلَّفٍ إِلَّا وَفِي مَقْدُورِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْأَلْطَافِ، کیونکہ کوئی بھی مکلف نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کی قدرت میں وہ الطاف ہیں کہ ما لو فعلہ بہ، اگر ان الطاف کو خدا انجام دے لاختار عندہ الواجب، تو مکلف اس وقت واجب کو انجام دے گا. وجتنب الکبھی، اور کبھی سے اجتناب کرے گا. یہ اشکال ہے. جواب وذالک لأن قدرت اللہ وإن کانت مطلقہ، فرماتے ہیں کہ یہ اشکال اس لیے وارد نہیں ہے، درست ہے قدرت خدا مطلق ہے فی نفسہ، لیکن اعمالها مقیدۃ بما لا ینافی مقتضی حکمتہ تعالی، لیکن اس قدرت کو استعمال کرنا مقید ہے ہر اس فعل کے ساتھ کہ جو حکمت کے منافی نہ ہو. من کون الانسان مختارا و مکلفا، حکمت یہ کہ انسان مختار اور مکلف ہو. اگر اس کو مجبور کر دیا جائے تو خدا کر سکتا ہے لیکن یہ حکمت کے خلاف ہوگا. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. قدرت خدا فی نفس ہی مطلق ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی کام خداوند متعال جو ممکن الوجود ہے اس کو انجام دے سکتا ہے، لیکن ہر مثلا جیسے ظلم ہے، مثلا جیسے کبھی امر ہے،
خوب خدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر اصل قدرت کو دیکھا جائے، مطلق کے قدرت کو دیکھا جائے تو خدا کر سکتا ہے، لیکن کرے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حکمت کے خلاف ہے. بس خدا کی قدرت مطلق ہے، لیکن اس قدرت کو اعمال کرنا، استعمال کرنا حکمت کے مطابق ہوتا ہے. حکمت کے بغیر خدا قدرت کو استعمال نہیں کرتا. فتأمل جیداً، یہ بہت ہی عظیم نکتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسے غفلت کرتے ہیں. اقسام اللطف. اللطف اما من فعل اللہ تعالی، لطف یا فعل خدا ہے، ویجب فی حکمت ہی فعلہ، کہ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس فعل کو انجام دے، جیسے مثلا بعثت، انبیاء کو بھیجنا. وَإِلَّا، اگر اس کو انجام نہ دے، اُدَّ تَرْکُهُ نَقْضًا لِغَرَضِهِ، اگر خدا اس فعل کو انجام نہ دے تو یہ نقض غرض ہوگا. بس یہاں لطف کا تعلق فعل خدا کے ساتھ ہے. او من فعل المکلف، یا مکلف کے افعال میں سے. فَحِينَئِذٍ فَإِمَّا أَن يَكُونَ لُطْفًا فِي تَكْلِيفِ نَفْسِهِ، یا تو اگر فعل مکلف میں سے ہے تو اس صورت میں لطف یا بذات خود تکلیف میں ہے. وَيَجِبُ فِي حِكْمَتِهِ تَعَالَىٰ أَن يُعَرِّفَهُ إِيَّاهُ وَيُوجِبَهُ عَلَيْهِ، کہ بذات خود تکلیف لطف ہے. تو اس صورت میں حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ خدا بندے کو اس تکلیف کی معرفی کروائے، شناخت کروائے، اور اس پر وہ واجب کرے کہ دیکھو یہ تکلیف تم پر واجب ہے کیونکہ اس کے اندر لطف ہے. وَذَلِكَ كَمُطَابَعَةِ الرُّسُلِ وَالْاِقْتِدَاءِ بِهِمْ، اب رسولوں کی اتباع کرنا اور اقتداء کرنا فعل مکلف ہے، اور یہاں پر لطف بذات خود اس تکلیف میں، یہاں پر خدا پر ضروری ہے کہ بندوں پر یہ عمل واجب قرار دے. او فی تکلیف غیرہ، یا نہ اس کو پڑھے فی تکلیف نفس، خود اس کی تکلیف میں، او فی تکلیف غیرہ، یا غیر کی تکلیف میں لطف ہے. وذالک کتبلیغ الرسول الوحی، کہ یہاں پر رسول پر واجب ہے کہ وہ وحی کی تبلیغ کرے. خوب یہاں پر دیکھیں لطف ہے، لطف بھی فعل مکلف میں ہے لیکن تکلیف غیر کے لیے. اگر وہ نبی اس وحی کو لوگوں تک نہیں پہنچائے گا تو وہ اس کو کیسے انجام دیں گے. وَيَجِبُ أَن يَشْتَمِلَ عَلَىٰ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ إِلَىٰ فَاعِلِهِ، ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی مصلحت ہو جو اس فعل کو انجام دینے والے کی طرف پلٹتی ہو، یعنی مکلف کی طرف. اِذْ إِيجَابُهُ عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِ مَعَ خُلُوِّهِ عَن مَصْلَحَةٍ تَعُودُ إِلَيْهِ ظُلْمٌ وَهُوَ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ مُحَالٌ، کیونکہ اس پر واجب قرار دینا کسی غیر کی مصلحت کی بنا پر. اب اگر وہ بذات خود مصلحت سے خالی ہو تو اس صورت میں تو ظلم لازم آئے گا کہ یہ ظلم پروردگار عالم پر محال ہے. کہ عرض ہوا کہ یہ قاعدہ لطف اتنا لطفی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری کلامی کتابوں میں بھرا ہوا ہے، لہذا ہم نے بھی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.